الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آج ہم کامیابی اور ناکامی کو دیکھیں گے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ عام طور پر ہم کامیاب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ مال ہے، پیسے ہیں، بڑی کوٹھی ہے، بڑی کار ہے، بڑا بنگلہ ہے، وہ لاکھوں کماتا ہے مہینے کے، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، یہ بڑا اچیومنٹ اس نے حاصل کر لی زندگی میں۔ ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ نہیں خسارے میں جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، وہ کوئی بات کہے اس کی بات سچ ہے، حق ہے، اللہ سے سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن بہت بڑی بات جب اللہ نے کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ بے شمار قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں، جیسے والتین والزیتون وطور سینین۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ زمانہ گواہ ہے ماضی کی قوموں پر، اور جو آنے والے لوگ ہیں ان پر بھی گواہ ہے۔ جیسے پچھلی قومیں تھیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، قوم فرعون تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور کچھ قومیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے نبیوں کی تابع داری کی، اللہ کے فرامین کی تابع داری کی، تو وہ کامیاب ہو گئیں۔ یعنی یہ جو زمانہ ہے یہ گواہ ہے، اچھے لوگوں پر بھی گواہ ہے اور برے لوگوں پر بھی گواہ ہے۔ زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں خسارے میں جو ایمان لائے۔ ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری ایمانیات ہیں، اس پر ایمان لائے۔ اور ایمان کے نتیجے میں عمل صالح پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان جاگزی ہو چکا ہے، اس کے دل میں ایمان غرق کر گیا ہے، تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ عمل صالح پر آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایمان والا ہے اور عمل صالح نہ کرے۔ یعنی جو عمل صالح ہے وہ ایمان کا اصل میں ثمرہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عمل صالح پہ ضرور آئے گا۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے ایمان کا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کا دعویٰ، اس کا مطلب وہ کمزور دعویٰ، اس کا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے فرامین پر عمل ہی نہیں کرتا، تو اس کا ایمان کا دعویٰ کمزور ہے۔ یعنی ایمان کے نتیجے میں عمل صالح پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ ایمان اس نے اختیار کر لیا، عمل صالح بھی اختیار کر لیا، اس کے بعد فطری تقاضا ہے کہ وہ اسی ایمان اور عمل صالح کی دوسروں کو دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی جب بندہ ایمان، عمل صالح اور دعوت و تبلیغ کی لائن پہ آ جاتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ابتلائیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اب تم نے صبر کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت مبارکہ میں یہ فرما دیا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورتی کامیابی کی علامت ہے۔ اگر خوبصورتی کامیابی کی علامت ہوتی تو ابو لہب کے لیے کبھی بھی یہ آیات نازل نہ ہوتی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کے مال کام آیا، نہ وہ جو اس نے کمایا اس کے کام آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہت کامیابی کی علامت ہے، بادشاہ ہونا چاہیے، بندہ کامیاب ہے۔ تو اگر بادشاہت کامیابی کی علامت ہوتی تو فرعون کبھی بھی بحر کلزم میں ڈبکیاں کھاتا ہوا ڈوبتا نہ، اللہ نے اس کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، بادشاہت اس کے کسی کام نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نہ خوبصورتی کامیابی کی علامت ہے، نہ بادشاہت کامیابی کی علامت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال ہونا کامیابی کی علامت ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ کامیاب ہے،
اگر مال کامیابی کی علامت ہوتی تو جو قارون تھا وہ کبھی بھی اس زمین کے اندر دنسایا نہ جاتا، وہ کامیاب ہوتا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ان 4 شرائط کو پورا نہیں کیا، نہ ایمان کو اختیار کیا، نہ عمل صالح کو اختیار کیا، نہ تواصی بالحق کو اختیار کیا، نہ تواصی بالصبر کو اختیار کیا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ خوبصورتی کامیابی کی علامت ہے، نہ مال کامیابی کی علامت ہے، نہ زیادہ اولاد ہونا کامیابی کی علامت ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ایمان کو اختیار کرے گا، عمل صالح کو اختیار کرے گا، ایک دوسرے کو دعوت دے گا حق بات کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ چھوٹی صورت مبارکہ ہے۔ امام شافعی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ صورت ہی نازل ہو جاتی، پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، یہ صورت ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اسی طرح 2 صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو اس صورت کو ایک دوسرے کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ جب ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس کا اعادہ کرتے تھے، اس کو دوسرے کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، یعنی یہ جو زندگی کا مقصد تھا تاکہ تر و تازہ رہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ بندہ اصل میں کامیاب ہے۔ تو اپنے ذہنوں میں کامیابی کا اور ناکامی کا معیار اس کو ٹھیک کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔